بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے اسباق میں ایک سبق یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے مال میں جو سب سے محبوب مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھی سی اچھی قربانی اللہ کے حضور پیش کرنا یہ آداب قربانی میں سے ہے، اور یہ قربانی کے اہم اسباق میں ایک سبق۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر لو وہ جو تم پسند کرتے ہو، اس مال میں سے کچھ تم خرچ نہ کر لو جس کو تم پسند کرتے ہو، اس وقت تک تم بر اور نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ قربانی کے اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اس میں مسکین، غرباء اور فقراء کا خیال رکھا جائے، اور یہ سبق بھی قرآن کریم ہی سے معلوم ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور جو محتاج فقیر لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور ایسے ہی ایک جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم خود بھی قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور جو سوال کرنے والے سائلین ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو نہیں مانگتے محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے گوشت میں غرباء اور مساکین اور فقراء کا بھی حق ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے یہ مستحب لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غرباء اور مساکین پر خرچ کیا جائے، ایک حصہ قرابت داروں اور عزیزوں کو دیا جائے، اور ایک حصہ خود استعمال کر لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ حکم مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دے تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے، اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت رکھ لے خود استعمال کر لے تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ اولا اور افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیا جائے۔ قربانی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جانوروں پر جو بے زبان ہیں شفقت اور مہربانی کی جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگے تو اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ اس سے یہ حکم ہے کہ چھری کو جانور گرانے سے پہلے تیز کیا جائے، اور جس جگہ جانور گرانا ہے اسی جگہ اس جانور کو گرایا جائے جہاں ذبح کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دور گرایا جائے پھر گھسیٹ کے اس کو دوسری جگہ لے جایا جائے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو جس جگہ ذبح کرنا ہو اسی جگہ اس کو گرایا جائے۔ یہ بھی ادب ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، یہ جانور پر شفقت کا سبق سکھلایا جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جو 2 اہم عبادات ہیں حج اور قربانی، اس میں اگر غور کیا جائے تو ایک اہم سبق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اور مذہب یہ صرف اتباع کا نام، شریعت کی اتباع کا نام دین ہے۔ اپنی خواہش پہ چلنے کا نام یا اپنی عقل سے کسی رائے کو مقرر کر کے اس پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دیکھیے حج کے موقع پر 8 ذو الحجہ کو تمام حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مسجد حرام کو چھوڑیں اور منی چلے جائیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عقل وہاں دوڑائے اور کہے کہ مسجد حرام میں تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، میں منی میں جا کر کیا کروں گا، وہاں صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے، میں بجائے منی جانے کے میں یہیں مسجد حرام میں رہتا ہوں اور 5 نمازیں پڑھوں گا اور 9 ذو الحجہ کو میں براہ راست عرفات پہنچ جاؤں گا۔ تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کے اس فیصلے کو صحیح قرار نہیں دے گا، اور اس کا یہ فیصلہ درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب تو دور کی بات بلکہ سنت کی خلاف ورزی پر گناہ لازم ہو جائے گا۔ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ
کہ 8 ذوالحجہ کو اب مکہ مکرمہ مسجد حرام کو چھوڑو اور منی چلے جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا اللہ حکم دے دیں، شریعت حکم دے دے، ثواب اس میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جیسے آج وہاں منی کے اندر رمی کی گئی ہوگی، آج وہاں عید کا دن ہے، تو اگر کوئی شخص سال کے 359 دنوں میں وہاں جا کر اس ستون کو پتھر مارے، اس کو ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور آج جب حکم دے دیا گیا کہ تم نے جا کر اب منی میں رمی کرنی ہے اور اس ستون کو مارنا ہے، تو اس پر ثواب دیا جا رہا ہے۔ جب حکم ہوا تو ثواب آ گیا، اور حکم نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کو دیکھ لیجئے، بہت سے دانشور اور لبرل یہ کہتے ہیں کہ قربانی کو ذبح کرنے سے معاشی نقصان ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کو قربان کرنے کی، آلائش بھی بہت ہوتی ہے، گند بھی ہوتا ہے، بجائے اس کے اتنی رقم کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ یہاں عقل چلانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی عقل نہیں چلائی کہ اللہ مجھے اس بڑھاپے میں جو بڑی امیدوں اور دعاؤں سے بیٹا حاصل ہوا اس کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ بیٹے نے عقل نہیں چلائی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے سر کو جھکایا۔ اس جھکانے کو قرآن کریم بھی ذکر کر رہا ہے، فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے، اپنی عقل کو چھوڑ دیا، اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھا۔ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے اس کو اوپر سے پکار کر کہا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، بیٹا قربان کرنے کا ثواب بھی دے دیا، اور ان کی اس یاد کو تا قیامت اللہ نے امت میں مشروع فرمایا کہ رہتی دنیا تک مسلمانان عالم ایام ذوالحجہ میں، ایام اضحیٰ کے اندر قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل اتباع ہے، جس وقت اللہ نے حکم دے دیا کہ ان دنوں میں جانور ذبح کرو، تو اپنی عقل کو چلا کر صدقہ کرنے سے ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ واجب کے ترک کا گناہ ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں بجائے نماز پڑھنے کے صدقہ دے دیتا ہوں، صدقہ دینا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ایک نیک کام ہے، تو میں نماز نہیں پڑھتا اور میں صدقہ دے دیتا ہوں، تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا۔ صدقہ مستقل کار ثواب ہے، نماز مستقل فریضہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا مستقل ایک حکم الہی ہے، لیکن قربانی مستقل فریضہ ہے، تو اس حکم کی وجہ سے یہ فریضہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں بجائے مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ 1 رکعت ہی تو میں نے پڑھی ہے، 2 سجدے زیادہ کیے ہیں، 1 رکوع زیادہ کیا ہے، تلاوت زیادہ کی ہے، تسبیح زیادہ پڑھی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ معلوم کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھے تو اس کی 3 رکعت بھی ادا نہیں ہوتی، اس کا فرض بھی ادا نہیں ہوتا، حکم یہ کہ 3 رکعتیں پڑھیں۔ تو یہ سب سے بڑا اور اہم سبق ہے کہ ہم شریعت کا اتباع کریں، ہمیں شریعت کا حکم عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اپنی عقل کو ایک طرف کر کے شریعت کو لازم کر لیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔